بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہے ہم آج ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ مالاکنڈ یونیورسٹی سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ عنایت صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سے جو بنیادی بات آج ڈسکس کرنی ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آنے والا دور ہے یہ ٹیکنالوجی اور سائیکالوجی کا دور ہوگا. تو عنایت صاحب جو ہے وہ کافی عرصے سے یونیورسٹی سے منسلک ہے، الحمدللہ جو اس کی پوسٹیں اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے یہ معلومات لینی ہے کہ ان بچوں کو دیکھتے ہوئے کہ ہم بچوں کی کیسے اچھی طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں کہ یہ آنے والے دور میں بچے جو ہیں پروڈکٹیو ہوں. تو اس میں سائیکالوجی کیا رول ادا کرتی ہے ایک بہترین پروڈکٹ دینے میں، ایک بہتر جو ہے نسل تیار کرنے میں. تو جناب جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر. بیسیکلی کافی عرصے سے اس چیز پہ میں خود بھی سوچ بچار کرتا رہا ہوں، اور یہ ایک چیز جو ہم پیرنٹنگ کی بات اکثر کرتے ہیں تو موسٹلی جو پیرنٹس ہیں وہ انٹرینڈ ہیں کہ پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک کا حوالہ دوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت اپنے دور کے حساب سے نہیں بلکہ ان کے دور کے حساب سے کریں، کہ جو ان کا آنے والا دور ہے، جب ان کا ایک پریکٹیکل رول ہوگا سوسائٹی میں، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم ان کی تربیت کریں. اب جس طرح مطلب مختلف ہم موسٹلی کوشش یہ کرتے ہیں کہ موبائل یوز یا ڈیجیٹل جو ایک دور ہے، ان چیزوں کا یوز ہم اپنے بچوں میں ڈسکریج کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو سکھا سکیں کہ اس کا اچھے طریقے سے یوز کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے، اور اس میں سائیکالوجی بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے کہ پیرنٹس کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں کہ کہاں پہ کمی ہو رہی ہے، کہاں پہ بیشی ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں سائیکالوجی کی مدد سے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، کیونکہ جب تک ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی نہیں ہوگا وہ سالو نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے پرابلم سالونگ میں پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن بنیادی چیز ہے. تو اس میں سائیکالوجی کا بہت زیادہ رول ہے، اور سائیکالوجی اس میں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں کہ کہاں پہ پرابلمز ہیں، کہاں پہ کمی ہے، لیکنگ ہے. اس لیکنگ کو آئیڈینٹیفائی کر کے اور کیا فیوچر میں کیا ڈیمانڈز ہیں فیوچر کے، ہمارے بچوں کی کیا مینٹیلٹی ہے، کیا مینٹیلٹی ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں سائیکالوجی کی مدد سے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور اس کا ایک جامع سلوشن دے سکتے ہیں. اچھا، کیا دیکھ رہے ہیں یوتھ کے اندر اس وقت جو میجر پرابلم نظر آ رہے ہیں، جو بچے یونیورسٹیوں میں، بیٹیاں جو بیٹے آ رہے ہیں، ان میں میجر پرابلم کیا نظر آ رہا ہے؟ اگین میں یہی کہوں گا کہ تربیت ایک مین چیز ہے، کہ تربیت کی کمی ہے. تربیت صرف یہ نہیں کہ ایک ہم اپنے بچے کو کھانے پینے کے آداب سکھائیں، بلکہ تربیت کا یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ کیسے رویہ رکھیں، کیسے لین دین کریں. اس میں سب سے پہلے میں یہ اکثر میں بات کرتا ہوں کہ ایک تو مین چیز انٹالرنس ہے. انٹالرنس کے ساتھ ساتھ نیرو مائنڈڈنس ہے. ہم دوسرے لوگوں کے اوپینین کو، دوسرے لوگوں کے مذہب کو، دوسرے لوگوں کے عقائد کو، یا دوسرے لوگوں کے ذاتی کچھ جو چیزیں ہیں، انٹرسٹ ہے، ہابیز ہیں، ان کو اکوموڈیٹ نہیں کر پاتے. ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور سم ٹائم خود ایسے کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس پاور ہے، ہمیں روکنا چاہیے، ہاتھ سے روکنا چاہیے. تو اگر وہ چیز قانون اور وہ الاؤ کرتی ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اسٹیٹ کا قانون اور ہمارے مذہب کا جو تعلیمات ہے، مذہب کے تعلیمات وہ الاؤ نہیں کرتی تو ہمیں وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. تو یہ چیزیں براڈ مائنڈڈنس یہ پیرنٹس کی طرف سے بھی آتی ہے کہ تربیت ان کی اپروپریٹلی کریں، کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے، دوسرے عقائد کے لوگوں کے، دوسرے پیشے کے لوگوں کے، دوسرے زبان کے لوگوں کو کیسے ہم ایکسیپٹ کریں، کیونکہ یہ ڈائیورسٹی ہی خوبصورتی ہے. یہ چیزیں اگر ہم میں آ جائیں تو کافی، اور یہ بنیادی طور پر میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ اس میں
ہمارے گھر کا بہت زیادہ رول ہے، اس کے بعد تعلیمی اداروں کا رول آتا ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ تعلیمی اداروں میں بھی یہ انالیٹیکل ایبیلٹی اور یہ انکلوژن والا فیکٹر ذرا کم ہے کہ ہم دوسرے طبقے کے لوگوں کو انکلوڈ کر سکیں، ان کو بھی ایکسیپٹ کر سکیں۔ تو اس کے حل کے لیے جو ہے وہ جو مسائل ہیں، اس کا حل جو ہے اگر ایز اے سائیکالوجسٹ، ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سائیکالوجی یونیورسٹی مالکانڈ، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ان ایشوز کے اوپر فوکس کریں تو زیادہ بہتر رزلٹ آ سکتا ہے؟ اگین اس کے لیے ٹریننگز ہوتی ہیں بہت زیادہ کہ انکلوژن کے لیے کہ ہم کیسے، اسپیشلی ہم سوشل سائیکالوجی میں اس کے ٹریننگز اور اس کے ایکسرسائزز کرواتے ہیں۔ ریسنٹلی ہم نے UNDP کے ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ میں اس طرح کی ایک ٹریننگ کروائی بھی ہے کہ کیسے ہم آپ کی سوچ اور میری سوچ ان چیزوں کو کمپیئر کریں اور آپ کی سوچ کو ایکسیپٹنس ملے، میں اس کو ایکسیپٹ کر سکوں اور میری سوچ کو آپ ایکسیپٹ کر سکیں۔ تو یہ چیزیں جو گروپ اور میں اور آپ اور یہ کمپیریزنز، یہ کیسے ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں، کمپیریزنز کی بجائے ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا اور انکلوڈ کرنا، یہ اس کی ٹریننگز ہوتی ہیں باقاعدہ۔ اور سائیکالوجی اور اسپیشلی سوشل سائیکالوجی اس چیز میں بہت مدد دیتی ہے کہ کیا چیزیں غلط ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں اسٹیریوٹائپس، جس کے روح سے ہم لوگوں کو لیبل کرتے ہیں۔ تو یہ لیبلنگ اکثر ایک انڈیویجول کی ہمارے ساتھ رویے کے اوپر ہوتی ہے، جس کے بیس پہ ہم اس انڈیویجول کی پوری کمیونٹی کو لیبل کرتے ہیں، چاہے وہ مذہب کے بیس پہ ہوں، چاہے وہ عقیدے کے بیس پہ ہوں، چاہے وہ زبان کے بیس پہ ہوں، یا چاہے وہ پروفیشن کے بیس پہ ہوں۔ تو اس پروفیشن کو ہم بین کرتے ہیں یا ڈس لائک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سوشل سائیکالوجی یا جنرلی سائیکالوجی اسپیسیفکلی یہ ایک ریئلٹی چیک دیتی ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ ریئلٹی بیسڈ نہیں ہے، گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے، بلکہ آپ کو انڈیویجولی ہر ایک بندے کا ایک اوپینین معلوم کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم موسٹلی ایک شاید ان پلیزنٹ بعض لوگوں کو لگے، لیکن میں جب بھی لوگوں سے کہتا ہوں کہ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ مسلمان اچھے ہیں یا کافر اچھے ہیں، تو وہ کہتے ہیں مسلمان اچھے ہیں۔ پھر جب میں ان کو ایک بتاتا ہوں کہ یہ برائی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ کچھ لوگوں میں ہے۔ تو ہم کافروں کے لیے یہ نہیں کہتے کہ ان میں بھی کچھ اچھے ہیں، ان کو ایک جنرلائز کرتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک مثال کے طور پہ، میں مذہب اور اس کے اوپر یہ ایک کنٹروورسی نہیں کریٹ کرنا چاہتا، لیکن لوگوں کو ایک ریئلٹی چیک دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ چیزیں دیکھیں کہ ایک انڈیویجول کو یا ایک گروپ کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو پھر وہ انڈیویجولی سمجھیں، اور ان میں جو خوبیاں ہیں یا خامیاں ہیں، اسی طرح اپنے میں جو خوبیاں خامیاں ہیں۔ ایک ہم سوشل سائیکالوجی میں کنسیپٹ پڑھتے ہیں جس کو کہ ہم کہتے ہیں ایٹریبیوشن، کہ ہم دوسروں کو کیسے ان کی حرکتوں کو، ان کی بیہیویئر کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو وہ بیہیویئر ہم بعض دفعہ وہ ہم ایک اس میں فردر ایک پوائنٹ ہے جس میں ہم لوگوں کے لیے بہترین جج بنتے ہیں اور اپنے لیے بہترین وکیل بنتے ہیں، جسے سیلف سرونگ بائس کہتے ہیں، کہ ہم اگر کسی اور نے برا کیا تو اس نے قصداً کیا، مجھ سے اگر میں نے برا کیا تو مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے انٹینشنلی نہیں کیا۔ تو دوسرے کا ہم انٹینشن اور اس کو جج کر لیتے ہیں کہ اس نے انٹینشنلی کیا اور میں نے انٹینشنلی نہیں کیا۔ تو یہ چیزیں اگین سائیکالوجی پڑھ کے، اسی طرح کی جو اپلائیڈ چیزیں ہیں یہ پڑھ کے لوگوں میں اویئرنیس آ سکتی ہیں، اور ان کو یعنی چاہے وہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے چاہے وہ پریکٹیکل ورلڈ ہے، ان چیزوں میں پھر وہ اچھے طریقے سے سروائیو بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اپروپریٹلی یوز بھی کر سکتے ہیں، اپنے ملک کا، اپنے جو کمیونٹی ہے ان کا ایک بہتر امیج پروموٹ کر سکتے ہیں، اسی طرح دوسروں کا بھی بہتر امیج وہ ایکسیپٹ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ مطلب جو آپ جو ہے ہم اس کو سمرائز اس طرح کر سکتے ہیں، جناب عنایت صاحب جو ہے جو ہیڈ آف انچارج ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے، ان کا کہ یعنی ہمیں چیزوں کو سچویشنل انداز سے دیکھنا چاہیے رادر دین کہ انٹینشنل۔ جب ہم انٹینشن کے اینگل سے دیکھیں گے، نیرو مائنڈیڈ ہوں گے، فرسٹریٹڈ ہوں گے، ہماری اپنی جو انٹینشنز ہیں وہ آ جائیں گی۔ اور بالکل دونوں طرف سے سر، جس طرح آپ نے بات کی، صرف سم ٹائم انٹینشنل بھی ہوتا ہے، تو ہمیں ایک سچویشن میں انٹینشنل فیکٹرز کو اور سچویشنل فیکٹرز دونوں کو دیکھنا ہے۔ کبھی بھی ایک پوائنٹ آف ویو یا ایک ون سائیڈڈ ویو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیشہ
تصویر کے جس طرح ہم کہتے ہیں دو رخ ہوتے ہیں، کبھی دو رخ سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو ہمیں ان سب جو اسپیکٹس ہیں ان کو ایک کنسیڈر کرنا چاہیے، اس کے بعد لوگوں کے بارے میں ایک اوپینین بنانا چاہیے. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ سر. ہم انتہائی مشکور ہیں. تھینک یو سر. تھینک یو سر. جزاک اللہ. جزاک اللہ سر. تھینک یو.